بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جنگل کے کنارے ایک باروب آواز ابھری، اے اس تاریک جنگل کے رہنے والے موذی درندوں اور خون خوار جانوروں، ہم اللہ کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ان کے امتی ہیں، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسلام کا پرچم لے کر اس تاریک بر اعظم پر آئے ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ سو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے حکم سے اب اس جنگل کو خالی کر دو۔ اب یہ جنگل اسلامی افواج کا معسکر اور اسلامی شہر بنے گا۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، یہ کہہ کر مجاہدین اسلام کے سپہ سالار اسی جنگل کے کنارے مجاہدین اسلام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ تمام مجاہدین حیران اور پریشان تھے کہ یہ جنگل تو بہت ہی خوفناک لگ رہا ہے، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ وہ سب سپہ سالار کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا امیر، یہاں تو موذی جانور اور خوفناک سانپ ہوں گے، بھلا ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو سپہ سالار کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر آپ اپنا مسلح وہیں بچھا کر اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس آواز میں خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تاثیر تھی کہ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ چشم فلک نے آنکھوں کو حیران اور دماغ کو شل کر دینے والا ایک منظر دیکھا۔ سب درندوں اور حشرات الارض میں ہلچل مچ گئی اور غول در غول اس جنگل کے جانور نکلنے لگے۔ شیر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے، بھیڑیے اپنے پلوں کو لیے ہوئے، سانپ اپنے سپولیوں کو کمر سے چمٹائے ہوئے جنگل سے باہر نکلے چلے جا رہے تھے، اور یہ ایک ایسا عجیب ہیبت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل دیکھا گیا، نہ یہ کسی کے وہم و گمان میں تھا۔ غرض پورا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا، جسے دیکھ کر مقامی رہائشی قوم بربر اور خود مجاہد اسلام دم بخود رہ گئے۔ تب سپہ سالار نے تمام مجاہدین کو آواز لگائی کہ چلو اب سب کام پر لگ جاؤ، اللہ کے حکم سے سارے موذی جانور جا چکے، اب یہ جنگل کفر کی اس سرزمین پر اسلام کا پہلا شہر بنے گا۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، تاریخ بر اعظم میں جنگل کاٹ کر جو پہلا اسلامی شہر بسایا گیا، اس کا نام الکیروان رکھا گیا۔ شہر کی تعمیر سے پہلے ایک جامع مسجد بنائی گئی، اور یہ عالم اسلام کی پہلی مسجد تھی جس میں پہلی بار محراب بنائی گئی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد باقاعدہ شہر کی تعمیر شروع کی گئی، اور انتھک محنت کے بعد مجاہدین اسلام نے افریقہ کے تاریخ بر اعظم میں اسلام کی کبھی نہ بجھنے والی پہلی شمع روشن کر دی، اور اس شہر کو الکیروان کا نام دیا گیا، کیونکہ اس شہر کو بسانے کا ایک مقصد فوجی چھاؤنی کی تعمیر بھی تھا، اور عربوں میں الکیروان اسی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بعد میں اس شہر کا نام کیروان پڑ گیا۔ موجودہ نام کیروان تونس کا ایک شہر ہے جس کی بنیاد حضرت عقبہ بن نافع نے 670 عیسوی 50 ہجری میں رکھی تھی۔ یہ تونس کے قلب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 6712 کلومیٹر ہے، اور اس کا صدر مقام کیروان ہے۔ اردو میں انگریزی کے زیر اثر اسے تیونس کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ملک کا اصل نام تونس ہے۔ اس شہر کو بسانے والے مشہور تابعی جرنیل حضرت عقبہ بن نافع تھے۔ آپ سے ایک اور کرامت بھی منسوب ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع بحری رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت بھی بہت ہی حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے
کہ افریقہ کے جہادوں میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ پیاس کی تشنگی سے مضطرب ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشقوں کو بھی بھر لیا اور اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح نہیں کہ آپ نے صحابیت کی معراج کو پایا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب قائم ہے کہ آپ کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہوئی تھی۔ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار اور خوف الہی کے عظیم تر پیکر کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایسی خوبصورتی سے کیا کہ آج بھی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہیبت ناک آواز سنائی دیتی ہے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے سن 1 ہجری 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آنکھ کھولی۔ آپ عرب کے مشہور جنگجو قبیلے فہر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا اور اسلام کے جھنڈے المغرب موجودہ مراکش میں گاڑ دیے۔ 43 ہجری 663 عیسوی میں آپ نے مصر کے صحراؤں کو چیرتے ہوئے شمالی افریقہ تک پہنچ کر اہل مغرب کو اسلامی پرچم کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شمالی افریقہ میں مصر تو عہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو گیا تھا اور اس کے بعد لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں کا سامنا اہل مغرب بربر سے ہوا۔ بربر بڑی جنگجو قوم تھی۔ مسلمانوں نے بربروں سے نہایت سخت لڑائیاں لڑی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو افریقہ کا جرنیل مقرر کیا۔ یہاں پر بربر قوم آباد تھی۔ ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور پھر افریقہ کی فتح میں عقبہ بن نافع کے ساتھ رہے۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد حضرت عقبہ بن نافع بحر اوقیانوس، جسے بحر ظلمات بھی کہتے ہیں، تک پہنچے تو بڑھتے جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ جناب عقبہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کے لشکر نے بھی گھوڑے بحر ظلمات میں ڈال دیے۔ کسی ایک فرد نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر آج یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرے نام کو بلند کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال نے اس تاریخی واقعے کو اپنی شعرۂ آفاق نظم شکوہ میں اس طرح سے بیان کیا ہے: تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تاریخ اسلام کے یہ عظیم فاتح اور تابعی جرنیل 683 عیسوی میں 60 یا 61 سال کی عمر میں مفتوحہ علاقوں سے واپسی کے سفر میں مقامی بربر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔